محترم آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 1848 49 اور 50 ہے۔ روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا بازار جانا ممکن ہو تو کوشش کرو کہ تم سب سے پہلے نہ جاؤ اور سب کے آخر میں نہ آؤ۔ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا بازار جانا ممکن ہو تو کوشش کرو کہ تم سب سے پہلے نہ جاؤ اور سب کے آخر میں نہ آؤ، کیونکہ بازار جو ہے وہ شیطان کا مارکا ہے، میدان ہے، وہ وہاں پر اپنا جھنڈا نصب کر لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرما رہے ہیں تو ام سلمہ بھی موجود تھی اور جبریل بھی موجود تھے۔ آپ نے حضرت ام سلمہ سے پوچھا، اے ام سلمہ، یہ جو نوجوان میرے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے، کیا تم انہیں پہچانتی ہو؟ کون ہے؟ تو کہنے لگی میں تو انہیں دحیہ ہی جانتی ہوں۔ آپ نے فرمایا جبریل تھے جو مجھے خبریں دینے کے لیے آئے تھے۔ کہنے لگی خدا کی قسم میں نے تو انہیں دحیہ ہی دیکھا ہے، یعنی کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شمار ان خوش نصیب صحابیہ میں، ام المومنین میں ہوتا ہے جنہوں نے انسانی شکل میں جبریل کو دیکھا ہے، اصل شکل میں نہیں، انسانی شکل میں۔ اس میں سے حضرت عمر بھی ہیں موجود دیکھنے والے، اور حضرت عباس بھی شامل ہیں، اور دیگر صحابہ کرام بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ ام سلمہ کون تھی؟ ام سلمہ کی والدہ کا نام جو تھا وہ عاتقہ بنت عامر بن ربیعہ ہے۔ یہ پہلے ابو سلمہ بن عبد الاسد کے نکاح میں تھی، اور انہوں نے سب سے پہلے ہجرت جو تھی وہ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ پھر یہ وہ صحابیہ ہیں کہ جنہوں نے مدینہ تو رسول یعنی کہ مدینہ منورہ کی طرف بھی انہوں نے سفر اختیار کیا، اور جنگ بدر کے بعد 3 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، یعنی کہ شرف زوجیت بھی حاصل ہوا اور مومنوں کی ماں ہونے کا شرف بھی انہیں حاصل ہوا۔ ام المومنین جسے کہا جاتا ہے، حضور کی ازواج مطہرات کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے ام سلمہ۔ 61 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے، وفات ہوئی ہے۔ یزید کا ابتدائی دور تھا جس دور کے اندر آپ کا انتقال ہو گیا، اور 61 سال کی عمر کے اندر 61 سال کی عمر آپ نے پائی۔ مختصر تعارف حضرت محترم میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا پیش کر دیا۔ دوسری حدیث مبارکہ، ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور حضور کو دعائیہ کلمات کہنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی دعائیہ کلمات کہے۔ انہوں نے حضور کے درجات کی بلندی کی دعا کی، آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ کسی نے پوچھا کیا حضور نے دعائے مغفرت تمہارے لیے کی ہے؟ یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ حضور تمہارے لیے دعائے مغفرت کر دیں۔ کہنے لگے ہاں کی ہے، اور کیوں نہ کرتے؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھ کے سنا دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہمیشہ دعائیں مغفرت ایک دوسرے کے لیے کرتے رہنا چاہیے۔ دعائیں مغفرت اپنے بھائیوں کے بارے میں کرتے بولیے رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو جائے اور تمہاری دعا اس کے حق میں قبول ہو جائے، یا اس کی مانگی دعا تمہارے حق میں بولیے مقبول ہو جائے۔ اس کا ثبوت ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے ملتا ہے، وہ یہ ہے جو ہم سے پہلے ایمان لانے کے بعد دعا کرتے ہیں اللہ تو ہمیں ہی بخش دے اور ہمارے مسلمان
بھائیوں کو بھی بخش دے، اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ دیکھیے دعا کون کر رہا ہے؟ زندہ۔ دعا کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے بولیے؟ جو مردہ ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ آخری حدیث مبارکہ جو کہ بخاری کے اندر موجود ہے، اس پر بھی ہم پہلے بھی کئی ایک مرتبہ کلام کر چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے، جس میں حیا نہیں پھر وہ جو چاہے کرے۔ جس میں حیا نہیں ہے پھر وہ بولیے جو چاہے کرے۔ تو حیا بڑی اہم چیز ہے، اور غیر مسلم اقوام یہ چاہتی ہے مسلمانوں سے ان کی حیا چھین لی جائے۔ غیر مسلم قومیں کیا چاہتی ہیں؟ مسلمانوں سے ان کی حیا چھین لی جائے۔ تو اس لیے تو کبھی وہ میرا جسم میری مرضی کی باتیں کرتے ہیں، نظام لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی عورت مارچ بھی ہوا ہے 2-3 دن پہلے۔ بھئی یہ مارچ کا مقصد کیا تھا؟ تم کیا چاہتی ہو؟ کیا کرنا چاہتی ہو؟ کون سے حقوق مانگ رہی ہو اسلام نے جو تمہیں نہیں دیے؟ جتنے حقوق اسلام نے عورتوں کو بیان کیے ہیں، کسی اور مذہب میں اتنے حقوق بیان نہیں ہوئے۔ یہ یورپی ممالک تمہیں ننگا کرنا چاہتے ہیں، اور مسلمان تمہیں پردہ دینا چاہتا ہے۔ اسلام تمہیں چھپانا چاہتا ہے، اور وہ جن کا ایجنڈا لے کے تم گھوم رہی ہو وہ تمہیں برہنہ کرنا چاہتا ہے۔ تو بتائیے عزت اور آفت کس میں ہے؟ چھپانے میں ہے کہ دکھانے میں ہے؟ بولے جی چھپانے میں ہے۔ تو کیا یہ شریف خاندان کی بیٹیاں ہوں گی؟ اعلیٰ کردار کی مالک ہوں گی؟ نہیں ہو سکتی۔ یہ پیسے دے دے کے ان کو لاتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی بولیے کوشش کرتے ہیں۔ دیکھو ملک پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے جس میں حیا نہیں وہ جو چاہے کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات برحق ہے اور سچ ہے۔ ہمیں اسلامی قوانین کے پابند ہیں۔ دیکھیے رسول اللہ کا فرمان مجھے یاد آ گیا، مومن کی مثال تو اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو۔ مسلمان کی مثال تو اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھوں میں ہو۔ دیکھیے ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، ہم پابند ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے۔ اب کسی اور کا حکم بولیے نہیں چلے گا، چلے گا تو اللہ اس کے رسول کا حکم چلے گا۔ بس اسی کو آپ گیٹھانڈ باندھ لیں، اسی پہ عمل پیرا ہو جائے، زندگی میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے